بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ سورہ یاسین کی تفسیر 61 آیات تک ہم کر چکے ہیں، آج 62 سے 68 تک ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے شیطان نے کتنی کامیابی سے تم میں سے پوری کی پوری قوموں کو، نسلوں کو گمراہ کر دیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی تم نے ایک مرتبہ بھی سوچا ہو؟ خود کو کیا تم نے ایک موقع بھی نہیں دیا کہ اپنے بارے میں سوچتے؟ انسان کو بار بار سوچنے کا اللہ اس لیے کہتا ہے کہ انسان نے بچنا کس سے آخرت میں، اسی سوچنے سے ہم بخشے جائیں گے۔ قرآن نے علم کی طرف کم، سوچنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ کبھی نہیں کہا افلا تعلمون، تم جانتے کیوں نہیں، جبکہ کہا افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو۔ یہ بہت دفعہ کہا۔ قرآن کا اصل مقصد انسان کی سوچ کو بدلنا ہے اور اچھی اور اصل ڈائریکشن میں ڈالنا ہے، جبکہ آج کل ہماری دینی تعلیم میں زیادہ زور معلومات پر ہے، انفارمیشن پر ہے۔ اصل دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کی سوچ بدلے۔ جیسے کسی لڑکے لڑکی کے پاس آپشن ہو، وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا تو وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں راستہ اختیار کرنا ہے۔ کوئی بھی علم کبھی بھی فائدہ مند نہیں اگر سوچے سمجھے بغیر حاصل کر رہا ہو کوئی بھی۔ ملک میں آتا ہے جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم کے دروغہ کہیں گے کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ آگے سے کہیں گے آیا تو تھا، ہم نے اسے جھوٹا کہا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا، بلکہ تم تو گمراہ ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ پھر وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سوچتے تو ہم یہاں نہ پہنچتے۔ یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے، سننا اور سوچنا۔ قرآن کے بارے میں اللہ بار بار کہتا ہے غور سے سنو۔ ہم سنتے ہیں نا، آپ سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور عمل کیا۔ اصل میں کیا ہے، ہم نے سنا، سننے کی وجہ سے سمجھا، سمجھنے کے بعد مانا، اسے ہم سمیعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ جب ہم صحیح طور پہ سنے نہیں کہ نہیں تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ جیسے عربی کی کہاوت ہے برا سنا تو برا ہی جواب دیا۔ جب صحیح سے انسان سنے گا نہیں تو صحیح سے جواب کیسے دے گا؟ یہی مسئلہ ہے ہمارا، قرآن کی اصل بات کو ہم سن نہیں رہے۔ اگر صرف سنتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں رہے، سمجھیں گے نہیں تو عمل نہیں ہوگا۔ یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن قرآن پہ غور و فکر نہیں ہو رہا، سمجھا نہیں جا رہا، بات کو اوپری اوپری قرآن لیا جا رہا ہے، اس کی تہ میں جا کے سمجھا نہیں جا رہا کہ اللہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فرقے پڑ چکے ہیں۔ ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور کفار کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اچھا لے آؤ وہ عذاب جس کا تم بار بار ذکر کرتے تھے، وہ آپ کو دھمکیاں دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہی ہے وہ جہنم جس سے تم بات کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جہنم کا لفظ فارسی زبان سے آیا ہے، جہنما سے ہے یہ لفظ نکلا، جس کا مطلب ہے ٹارچر چیمبر، جہاں پہ ٹارچر دیا جائے لوگوں کو۔ اور کچھ کہتے ہیں یہ عبرانی زبان سے آیا ہے، وہاں گہنم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں غلاظت ہو، کوڑا کچڑا بھرا ہو۔ اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ جہنم صرف غلیظ لوگوں کے لیے ہے۔ 64 آیت اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں، آج اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے، اب اس میں گرو۔ کفر کے دو معنی ہیں، انکار کرنا اور ناشکری کرنا۔ انکار کے راستے شروع میں انہوں نے اپنے اوپر کیسے انکار کیا، انہوں کے گلے میں نفسانی خواہشوں کا توق آ گیا، ہم نے سورت کے سٹارٹ میں پڑھا، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں کھنچ کے اپنا یہ سامنے دیکھتے ہیں نہ پیچھے، اور اوپر کے راستے بھی بند ہیں، اس پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ کہتا ہے یہ جو زمین میں نباتات اور پھل ہیں انہیں کھا کر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ شکر کا متضاد عربی میں کفر ہے، یعنی کفران نعمت۔ تو جب ہم شکر نہیں کرتے تو ہم ایکچولی کفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگیوں میں شکر کو لازم کریں، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا سانس لینا اللہ کے شکر کی ہی تو ہے علامت، کہ ہمیں بار بار اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو دیکھے جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی زندگی میں شکر کو ایڈ کریں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج بند کر دیتے ہیں، سٹچ کر دیتے ہیں ان کے منہ،
اور بولیں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی وجہ سے جو یہ دنیا میں کماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اس دن ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ ختم نکلتا ہے جیسے موم کی سیل لگا کے خطوں کو پرانے زمانے میں بند کیا جاتا تھا، تو ان کے منہ بھی بند کر دیا جائے گا، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، یعنی وہ منہ جو کہتے تھے کسی ضرورت مند کو دیکھ کے کہ ہم ان کی مدد کیوں کریں، اللہ چاہتا تو انہیں خود سے کھلا دیتا۔ یہاں اب ان کے منہ بند ہیں اور ہاتھ کہیں گے کہ ہاں اصل میں ہم بخیل تھے، ہمارے اندر لالچ تھا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انسان اتنے شوق میں ہوگا، اتنے تعجب میں ہوگا کہ میرا اپنا ہی جسم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے، تو کہے گا میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ آگے سے جواب وہ دیں گے کہ آج وہ اللہ جس نے سب چیزوں کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس نے ہمیں بھی صلاحیت دی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر لپکیں یہ راستے کی طرف، لیکن کہاں سجھائی دے گا ان کو؟ قریش کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے یہ جو تمہارے سامنے اکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں، میں چاہوں تو کھڑے کے کھڑے ان کی آنکھیں نوچ لوں، ان کی آنکھیں مٹا دوں اور پھر ان کو راستہ بھی نظر نہ آئے۔ ان آنکھوں کا استعمال تو یہ تھا کہ تمہارے سامنے تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے اور کھول کھول کے اللہ کی آیات بتا رہا ہے، یہ زمین اور آسمان تمہارے سامنے تھے، ان کو دیکھتے اور تمہیں یقین آتا کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے۔ تم نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا، اب تمہیں پتہ چلا تمہیں آنکھیں کیوں دے گی، تاکہ دنیا کی ان حقیقتوں کو دیکھ لو اور اپنے رب کو پہچان لو۔ اب جب کہ تم نے یہ نہیں کیا تو ان آنکھوں کو تو مسخ ہی کر دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے گاڑی لی ہو یا گائے لی ہو، گاڑی بھی نہ چلے اور گائیں دودھ نہ دے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ اللہ نے یہ جو اعضاء ہمیں دیے ہیں، کان، زبان، آنکھیں، پاؤں، ان کے مقاصد ہیں۔ ان کا مقصد صرف ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہے، ان کا سب سے پہلا مقصد ہدایت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان کی سکھائی تاکہ جب ہدایت آئے، وحی آئے تو اسے آگے پہنچا سکے، قرآن سمجھ سکے۔ آنکھیں کیوں دی؟ تاکہ اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکے۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر کے رکھ دیں ان کی جگہ پر ہی، پھر یہ نہ آگے چل سکے اور نہ پیچھے۔ یہ جو اکڑے ہیں، خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھ رہے ہیں، یہاں ہی ان کو مسخ کر کے رکھتے، جیسے کسی پہ تیزاب ڈالا ہو تو اس کی پوری باڈی مسخ ہو جاتی ہے نا، تو ایسا اللہ کہتا ہے کہ ان کی باڈی کو میں یہیں پہ مسخ کر کے رکھ دوں، نہ ایک قدم آگے چل سکے نہ ایک قدم پیچھے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کسی کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت میں ہم کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو سوچتے کیوں نہیں ہو؟ چلے آئیں فرینڈز، تدبر کرتے ہیں۔ امام الوسی جیسے کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہر وقت اوپر کو دیکھتا رہتا ہے، اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، صوفے پہ، میز پہ، اوپر اوپر اوپر، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور اس کی آنکھیں اب نیچے دیکھتی ہیں، کیونکہ اللہ اسے اپنا گھر یاد دلا رہا ہے کہ تم نے یہاں آنا ہے۔ جب تمہیں بڑا ہونا تھا، جب تو اوپر دیکھ رہے تھے، اب بڑے ہو چکے ہو تو اب تمہیں واپس زمین کی طرف آنا ہے۔ بچہ چھوٹا ہو، نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، اسی طرح بڑھاپے میں یہی حال ہو جاتا ہے، بوڑھے آدمی کو بھی نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جیسے بچے کی ہڈیاں ویک ہوتی ہیں، نظر ٹھیک نہیں آتا، نظر ویک ہوتی ہے جیسے بچے کی نظر محدود ہوتی ہے، بچے کی جیسے خاص ڈائٹ ہوتی ہے اسی طرح بوڑھے کی بھی خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم کون سی آخرت کا انکار کر رہے ہو، جہاں سے تمہیں شروع کیا تھا وہیں واپس لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ یہ کر سکتا تو ہمیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ افلا یعقلون، تو سوچتے کیوں نہیں ہو؟ آئیے فرینڈز، آج سے سوچنا شروع کریں، یہ سوچ ہمیں اللہ تک لے کر جائے گی انشاءاللہ۔